رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب صدر محترم، اساتذہ اکرام، معزز مہمانان گرامی، آج کے اس پر رونق بزم میں 26 جنوری یوم جمہوریہ کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، ارے ہم محبت بانٹتے ہیں اداکاری نہیں کرتے، اور برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر، اے وطن والو ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ملک ہندوستان کو 15 اگست 1947 کو آزادی ملی، جس کے بعد 26 جنوری 1950 کو ہندوستان جمہوری ملک میں بدلا اور ملک میں آئین نافذ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگی کہ دنیا میں مختلف طرز کی حکومتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہندوستان کی موجودہ حکومت جمہوری نظام کے تحت حکمرانی کرتی ہے۔ اس وقت بھارت آئینی، پارلیمانی، اشتراکی، غیر مذہبی جمہوریہ ہیں۔ اس کی باغ ڈور براہ راست عوام کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ جمہوریت کہتے ہیں ایسی طرز حکومت کو جس میں حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار جمہور کے نمائندوں کو حاصل ہو۔ ان نمائندوں کا انتخاب عوامی لوگ کرتے ہیں جو اپنی پسند کا حکمران چنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمہوری ملک میں شہریوں کو مختلف قسم کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، مثلاً اظہار رائے کی آزادی، اپنے مذہب و عبادات پر عمل کرنے کا حق، تعلیم کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، اپنے مذہب کے مطابق شادی بیاہ کرنے کا حق، اور اس کے علاوہ بھی جمہوری ملک کا آئین شہریوں کو عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، 15 اگست 1947 کو جب ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تو دستور ساز اسمبلی نے قانون سازی کے لیے ڈرافٹنگ کمیٹی تشکیل دی، جس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بنائے گئے۔ اس کے ذریعے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں اور 26 نومبر 1949 کو قانون بن کر تیار ہوا۔ اس کا نفاذ 2 مہینے کے بعد 26 جنوری 1950 کو عمل میں آیا۔ آئین کے نفاذ کا دن چونکہ اہمیت کا حامل ہے، اسی مناسبت سے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جمہوری ملک کی سب سے اہم خوبی آئین اور اس کی بالادستی ہے۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم جمہوریت کا حقیقی معنی سمجھیں اور اس کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اگر ہم ہندوستان کے تاریخی تناظر پر بات کریں تو 1929 میں لاہور میں پنڈت جواہر لال نہرو کی صدارت میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہوا تھا، جس میں تجویز منظور کر کے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ انگریز حکومت 26 جنوری 1930 تک ہندوستان ڈومین کا عہدہ نہیں فراہم کرے گی، جس کے تحت ہندوستان اپنے آپ کو برٹش سامراج میں خود ہی مختار حکومت کا اکائی بن جاتا تو ہندوستان اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد قرار دے گا۔ غور طلب ہے کہ کئی اصلاحات اور تبدیلیوں کے بعد کمیٹی کے 308 ممبروں نے 24 جنوری 1950 کو آئین کے ہاتھ سے لکھی ہوئی 2 کاپیوں پر دستخط کیے۔ میرے بھائیوں،
مذہب کی بنیاد پر ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم عمل میں آئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے ہندو پاک کے لوگوں کی نقل مکانی کا لامتناہی سلسلہ جاری ہوا، جس کے دوران نسل مسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی خواتین کی عصمت دری کی گئی، ان کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے گئے، انہیں تبدیلی مذہب پر مجبور کیا گیا۔ یہ تمام قصے، یہ تمام واقعے تاریخ کی اوراق میں محفوظ ہیں، انہیں پڑھیں تو آنکھیں اشک بار نہیں بلکہ لہوبار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، غیر ظلم کی ایک طویل داستان ہے، استحصال کا ایک بھیانک باب ہے، اور ہمارے صبر و تحمل کی عظیم الشان مثالیں ہیں، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے بہترین کارنامے اور نمایاں قربانیاں ہیں۔ میں اس موقع پر ان تمام قصوں، ان تمام داستانوں کا نہ چھیڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، اور اس بات کی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں فرقہ واریت اور نسل پرستی کو بنیاد بنایا گیا اور ہندوستان میں آپس کے سوتیلے تعلقات قائم کیے گئے تو ہندوستان ترقی کی راہ پر نہیں بلکہ تنزلی کی ایک بھیانک وادی میں جا گرے گا۔ آخر میں علامہ اقبال کی شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔